حضرات گرامی قدر جو باغ فدق تھا، آپ دیکھیں کہ وہ کس علاقے میں تھا۔ وہ خیبر کے علاقے کے اندر وہ باغ موجود تھا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی جاگیر نہیں تھی، حضور کی ذاتی جاگیر آپ سب کو پتہ، آپ کے علم میں ہے کہ حضور کا آبائی شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ حضور کے ابا جی کی جائیداد، ان کا ترکہ، ان کی وراثت مکہ معظمہ میں تھی، خیبر کے علاقے میں نہیں تھی۔ یہ جو باغ ہے باغ فدق، یہ خیبر کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور ایک بڑا وسیع و عریض رقبہ تھا۔ اس کی بہت زیادہ، اس کے اندر کھجوروں کے درخت تھے، اس کا رقبہ بہت وسیع و عریض تھا۔ تو جب مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا تو یہودی، اس علاقے کے یہودی بغیر جنگ کیے علاقہ چھوڑ کے، اپنی زمینیں باغات چھوڑ کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور اللہ نے وہ علاقہ اپنے محبوب کو مال فے کے طور پہ عطا فرما دیا تھا۔ اور یہ سورت پڑھیں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر صرف یہودیوں کے باغات کا ذکر کیا، ان کی متروکہ جو املاک تھی، جائیداد تھی، زمینیں تھیں، اللہ نے وہی بیان فرمائی ہیں۔ یہ 7ویں آیت میں نے پڑھی ہے، پیچھے بھی یہی ذکر ہے کہ درختوں کو کاٹنا یا نہیں کاٹنا، وہ جو ان کے باغات تھے ان کا کیا کرنا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا، ما افاء اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو بستیوں میں سے فے کے طور پہ جو علاقہ اللہ نے عطا فرمایا، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس کے آگے حصے دار کون کون ہے؟ اللہ فرماتا فللہ، اس میں سے اللہ کا بھی حق ہے، وللرسول، اور رسول پاک کا اس میں سے حق ہے۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نام بطور برکت آیا ہے، اللہ کا جو حصہ ہے وہ بھی رسول پاک کا حصہ ہے۔ اللہ اور رسول کے حصے دو نہیں، جو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا اس کے مالک بھی سرکار دو عالم ہی ہیں۔ اللہ کا حق اللہ کے رسول کا، والے ذی القربہ، اور جو حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہاشمی، قریشی، حضور کے چچے، حضور کے قریبی رشتہ دار، یہ مراد ہے والے ذی القربہ سے، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ یعنی جو لوگ سفر کے دوران کسی مالی پریشانی کا شکار ہو جائیں، آج بھی یہ نصاب موجود ہے زکوٰۃ کے نصاب میں کہ مسافر آدمی بھی سفر کے دوران اگر ضرورت پڑے تو وہ زکوٰۃ کا مال لے کے اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پہ خود زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن وہ سفر میں چلا جاتا ہے، وہ کہیں جا کے اس کی چوری ہو جاتی ہے، لوٹا جاتا ہے، تو وہ سفر کے دوران اس حالت میں زکوٰۃ اور فطرانہ لے کے اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ وابن السبیل سے یہ مراد ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں بیان کر دیں، یہ سارے اس کے مصارف بیان کر دیے، اور آگے فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ نے اس لیے حصے مقرر کر دیے ہیں تاکہ دولت چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گردش نہ کرے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ چند لوگ امیر ہو جائیں اور باقی سارے لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں اور وہ ذلیل ہوتے رہیں۔ آج ہمارے ملک کی بھی پریشانی یہی ٹینشن ہے کہ چند لوگوں کے درمیان دولت مرکوز ہو کے رہ گئی ہے۔ کسی وقت کہا کرتے تھے اس پاکستان کو دا کنٹری آف 22 فیملیز، کہتے ہیں یہ 22 خاندانوں کا ملک ہے، یعنی پورے ملک کے اندر 22 فیملیاں تھیں جو ساری جائیداد کی وہی مالک تھیں۔ تو اسلام اس کی نفی کرتا ہے کہ اسلام اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ متقاضی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ دولت سارے لوگوں کے اندر برابر تقسیم کر دی جائے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے یا فطرانے کی صورت میں ہے یا مال غنیمت ہے یا مال فے ہے۔ آگے فرمایا وما اتاکم الرسول، تمہیں میرا رسول جو چیز عطا کرتا ہے فخذوہ، اسے لے لو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور جو حکم دے اس پہ عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے آقا کریم روکیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔